دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ جو خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ واقعہ آپ کے اپنے ہیں یا کوئی بڑی مہارت کے ساتھ آپ کو وہی سوچنے پر مجبور کر رہا ہے جو وہ چاہتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہمارے خیالات، احساسات اور اعمال کو بغیر کسی زبردستی خاموشی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہی ٹیکنیکس ہیں جو بڑی کمپنیاں، ماہر سیاستدان اور بعض اوقات ہمارے قریبی لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ایسے خیالات، جذبات اور فیصلوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں جو اصل میں ان کے اپنے مفاد میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی خریدتے ہیں، جسے پسند کرتے ہیں، حتیٰ کہ جس سے محبت کرتے ہیں، یہ سب کچھ کسی نہ کسی سطح پر متاثر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان پوشیدہ نفسیاتی تکنیکوں کو پہچان لیں تو آپ ان کا شکار ہونے کے بجائے خود ان کا استعمال سیکھ سکتے ہیں۔ آپ نہ صرف دوسرے کے ذہنوں کو بہتر سمجھ سکیں گے، بلکہ اپنے الفاظ، اپنی حرکات اور اپنے فیصلوں سے دوسروں سے اپنی بات منوانے پر بھی قدرت حاصل کر لیں گے، اور سب کچھ بغیر کسی دباؤ اور بغیر کسی زبردستی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم 3 انتہائی طاقتور نفسیاتی ہتھیاروں پر بات کریں گے: پرائمنگ، کاگنیٹو ڈیسونانس اور ایک اضافی خفیہ تکنیک جو آپ کو آخر میں معلوم ہوگی۔ اگر آپ ان اصولوں کو سمجھ گئے تو آپ کسی کے بھی خیالات اور اعمال پر غیر محسوس طریقے سے دباؤ ڈال سکیں گے، چاہے وہ کسی کا اعتماد حاصل کرنا ہو، کسی کے رویوں کو اپنے حق میں بدلنا ہو یا کسی کو اپنی طرف مائل کرنا ہو۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ جو کچھ آج آپ سیکھیں گے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی سوچ اور زندگی بدل سکتا ہے۔ نمبر 1، پرائمنگ، دماغ میں خیالات ڈالنے کی خفیہ تکنیک۔ فرض کریں آپ ایک دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں اور چائے کے کپ میں چمچ چلا رہے ہیں۔ اچانک وہ دوست آپ سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ تو آپ کے دماغ میں پہلا خیال آتا ہے کہ وقت، کیونکہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ لیکن اگر یہی سوال کسی بڑے شاپنگ مال میں گھومتے ہوئے پوچھا جائے جہاں ہر طرف دکانیں، برانڈز اور قیمتوں کے ٹیگز نظر آ رہے ہوں، تو ممکن ہے کہ آپ فوراً کہیں پیسہ، کیونکہ اس کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ یہی پرائمنگ کی طاقت ہے، ایک ایسی تکنیک جس میں آپ کا دماغ ارد گرد کے ماحول، الفاظ اور تجربات کے اثر میں آ کر ایک خاص سمت میں سوچنے لگتا ہے، بغیر اس کے کہ آپ کو اس کا شعوری احساس ہو۔ پرائمنگ بنیادی طور پر آپ کے دماغ میں مخصوص خیالات اور احساسات کو جگانے کا ایک نفسیاتی طریقہ ہے، جس کے ذریعے لوگ آپ کے فیصلے، جذبات اور اعمال پر غیر محسوس طریقے سے اثر ڈال سکتے ہیں۔ یہ تکنیک سیاست، مارکیٹنگ اور حتیٰ کہ روزمرہ کے تعلقات میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مارکیٹنگ کمپنیاں اپنی مصنوعات بیچنے کے لیے پرائمنگ کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر کسی ریسٹورنٹ میں خوشبودار کافی کی مہک پھیلائی جائے تو لوگ زیادہ تر کافی خریدنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اصل میں کچھ اور لینے آئے ہوں۔ اسی طرح سیاستدان اپنی تقریروں میں بار بار خاص الفاظ دہراتے ہیں تاکہ عوام کا ذہن ایک مخصوص سمت میں سوچنے لگے۔ محبت اور تعلقات میں بھی پرائمنگ کو مہارت کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کے سامنے محبت کی مثالیں دے، آپ کو ایسی فلمیں دکھائے جس میں کپل ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں، یا آپ کو ایسے گانے سنائیں جو محبت اور قربانی کے جذبات کو بڑھاتے ہیں، تو لاشعوری طور پر آپ کا دماغ محبت کو زیادہ اہمیت دینے لگے گا، یہاں تک کہ آپ اسی شخص کے ساتھ جذباتی طور پر جڑنے لگیں گے، کیونکہ آپ کا ذہن پہلے ہی اس جذبے کے لیے تیار ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی مخصوص طریقے سے سوچے یا کوئی خاص فیصلہ کرے، تو آپ کو اسے غیر محسوس طریقے سے پرائمنگ کرنا ہوگا۔ آپ کو ایسے الفاظ اور ایسا ماحول اور ایسے تجربات دینے ہوں گے جو آپ کے مطلوبہ خیال کو اس کے دماغ میں ڈال سکیں۔ اگر آپ کسی کو مثبت سوچنے پر مائل کرنا چاہتے ہیں تو بار بار ایسے جملے کہیں جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ایسے حالات پیدا کریں جہاں وہ خود کو کامیاب محسوس کرے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کی چیز کے بارے میں سنجیدگی سے سوچے تو اس کے سامنے بار بار وہی موضوع لائیں حتیٰ کہ وہ اس پر غور کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ ذہین لوگ پرائمنگ کو پہچاننا سیکھتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے غیر مرئی اثر سے آزاد رہ سکیں اور خود بھی ذہانت سے اس تکنیک کا مثبت استعمال کر سکیں۔ نمبر 2، کاگنیٹو ڈیسونانس، خیالات اور اعمال میں تضاد پیدا کر کے کنٹرول کرنا۔ کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ سگریٹ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن میں پھر بھی پیتا ہوں۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے ورزش کرنی چاہیے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کاگنیٹو ڈیسونانس کہلاتا ہے، یعنی کسی شخص کے خیالات اور اعمال میں تضاد پیدا ہو جائے تو اس کے ذہن میں ایک بے چینی اور دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس بے چینی سے بچنے کے لیے انسان یا تو اپنی سوچ کو بدلتا ہے یا اپنے رویے کو، تاکہ دونوں میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکے۔ اب ذرا سوچیں کہ آپ کسی کو اپنے حق میں قائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس تکنیک کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔
فرض کریں آپ کسی کو یہ باور کرا دیتے ہیں کہ وہ ایک اچھا، ایماندار اور نرم دل شخص ہے۔ آپ بار بار مختلف طریقوں سے اس کے سامنے اس کی شخصیت کی یہی تصویر پیش کرتے ہیں، چاہے تعریفی جملے کہہ کر، دوسرے کے سامنے اس کی نرمی اور دیانت کی مثال دے کر، یا اسے ایسے موقعوں پر سراہ کر جہاں اس نے اچھا برتاؤ کیا ہو۔ اب اگر وہ شخص کسی موقع پر آپ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرے تو اس کے دماغ میں تضاد پیدا ہوگا، میں تو اچھا انسان ہوں، پھر میں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تضاد اس کے لیے ایک ذہنی بے چینی پیدا کرے گا جسے وہ ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس بے چینی سے نکلنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ وہی رویہ اپنائے جو اس کی شخصیت کی اچھی تصویر کے مطابق ہو، یعنی کہ وہ آپ کے ساتھ نرمی برتنے لگے گا، کیونکہ وہ خود کو سخت گیر اور بدتمیز ثابت نہیں کرنا چاہے گا۔ اسی طرح آپ نے بغیر کسی زبردستی کے صرف اس کی ذہنی کشمکش کو استعمال کرتے ہوئے اس کے رویے پر قابو پانا ہے۔ یہی تکنیک رومانوی تعلقات میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کو بار بار یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ہمیشہ موجود رہا ہے اور وہ آپ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور اس کی محبت ہمیشہ بے لوث بے غرض رہی ہے، تو وہ اپنے دماغ میں اس کی شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اب اگر وہ آپ سے دور ہونے لگے یا آپ کی مدد نہ کرے تو وہ ایک عجیب ذہنی دباؤ میں آ جائے گا، میں تو ہمیشہ وفادار رہا ہوں، پھر میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ نتیجتاً وہ دوبارہ وہی رویہ اپنانے پر مجبور ہو جائے گا جسے وہ اپنی شناخت سمجھ چکا تھا، یعنی وہ آپ سے جڑا رہے گا چاہے اس تعلق سے باہر نکلنے کا سوچ بھی رہا ہو۔ یہ تکنیک نہ صرف تعلقات میں بلکہ سیاست اور مارکیٹنگ میں بھی کامیابی سے استعمال کی جاتی ہے۔ سیاستدان اپنے ووٹرز کو ایک خاص شناخت دیتے ہیں، آپ میرے حامی ہیں، آپ ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر جب کوئی نئی مہم شروع کرتے ہیں تو لوگ اپنی اسی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے دوبارہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح برانڈز بھی اپنے صارفین کو قائل کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ بہترین چیز کا انتخاب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بار بار اسی برانڈ کی مصنوعات خریدتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی پسند کو غلط ثابت نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تکنیک اتنی طاقتور ہے کہ اگر کسی کو کسی مخصوص شناخت میں قید کر دیں تو وہ خود کو اسی دائرے میں رکھے گا، چاہے اسے شعوری طور پر اس کا احساس بھی ہو۔ نمبر 3، ریسیپروکل اوبلیگیشن، احسان کر کے کسی کو قابو میں کرنا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی اس پر احسان کرے تو وہ اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب کوئی ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو ہم لاشعوری طور پر اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہی وہ اصول ہے جسے نفسیاتی کنٹرول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر آپ کسی پر احسان کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، تو اس کے اندر ایک غیر محسوس دباؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بھی بدلے میں کچھ کرے۔ یہ دباؤ بعض اوقات اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی کے خلاف بھی دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی کو کافی کا ایک کپ لا کر دیں تو وہ آپ کے لیے ایک مثبت احساس محسوس کرے گا۔ اب جب آپ کسی وقت اس سے کوئی چھوٹی سی مدد مانگیں گے تو اس کے لیے انکار کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر خود کو اس احسان کا بدلہ دینے کا پابند محسوس کرے گا۔ یہی اصول بڑے تعلقات میں بھی کام کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مشکل وقت میں مدد کریں، اس کا ساتھ دیں یا اس کے لیے کوئی قربانی دیں، تو وہ شخص لاشعوری طور پر آپ کے ساتھ جڑنے لگے گا اور آپ کو اہمیت دینے لگے گا۔ یہ تکنیک صرف تعلقات تک محدود نہیں بلکہ مارکیٹنگ اور کاروباری دنیا میں بھی حیرت انگیز طریقے سے استعمال ہوتی ہے۔ شاید آپ نے غور کیا ہو کہ بڑے برانڈز بائی ون گیٹ ون فری جیسے آفرز کیوں دیتے ہیں، یا کسی نئے کسٹمر کو پہلی خریداری پر خصوصی ڈسکاؤنٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہی نفسیاتی اصول ہے۔ جب آپ کو کچھ مفت ملتا ہے تو آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو بدلے میں کچھ کرنا چاہیے، اور اسی احساس کے تحت آپ زیادہ خریداری کر لیتے ہیں یا مستقبل میں اسی برانڈ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے محبت یا دوستی میں زیادہ توجہ اور خلوص دیتے ہیں تو اس شخص کے لیے آپ کو نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی کو بار بار جذباتی سپورٹ فراہم کریں، اس کے لیے وقت نکالیں یا اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کریں، تو وہ شخص آپ کو صرف ایک عام فرد کی طرح نہیں دیکھے گا بلکہ ایک اہم اور ناگزیر حیثیت دے گا۔ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ آپ نے اس کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ اسے کسی نہ کسی طرح واپس کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کو زیادہ اہمیت دے کر ہو، آپ کے ساتھ مزید وقت گزار کر ہو، یا آپ کے جذبات کو تسلیم کر کے ہو۔ یہی تکنیک کاروباری تعلقات میں بھی کام آتی ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے پہلے مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس کے کام میں تعاون کرتے ہیں یا اسے کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، تو وہ آپ کی اہمیت کو زیادہ محسوس کرنے لگے گا اور مستقبل میں آپ کو کسی بھی درخواست پر انکار کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تکنیک اتنی طاقتور ہے کہ اگر آپ کسی کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیں
کہ وہ آپ کا احسان مند ہے تو وہ خود بخود آپ کے اثر و رسوخ میں آ جائے گا، چاہے اسے شعوری طور پر اس کا اندازہ نہ ہو۔ دوستو، یہ 3 نفسیاتی ٹیکنیکس پرائمنگ، کاگنیٹو ڈسونانس اور ریسیپروکل اوبلیگیشن وہ طاقتور ہتھیار ہیں جن سے لوگ دوسروں کے خیالات اور اعمال کو کنٹرول کرتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح ان کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ اگر آپ ان تکنیکوں کو سمجھ گئے تو آپ نہ صرف دوسروں کی چالاکیوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے تعلقات اور کیریئر میں بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، طاقت صرف انہی کے پاس ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں اور اسے درست طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں۔ تو دوستو، کیا آپ بھی ان تکنیکوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے یا پہلے ان سے بچنا سیکھیں گے؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دینا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔